اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی تاک رات کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رب کریم سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں اور تیسرے عشرے کی آمد ہے، جسے عشرہ جہنم سے آزادی کا کہا جاتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے اس کی پہلی رات ہی تاک رات ہے، اور تاک رات کی عبادت جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اس رات عبادت کریں گے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آخری عشرے میں جتنی بھی تاک راتیں آئیں ان راتوں میں ضرور عبادت کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ نوافل ہی پڑھیں گے تو وہی عبادت ہے، آپ تلاوت قرآن کریں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، توبہ استغفار کی تسبیحات پڑھیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، قرآنی آیات اور قرآنی سورتیں پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات جو بھی آپ نے کرنی ہے، نوافل ادا کریں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، اس کے علاوہ نماز تہجد ضرور ادا کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس مہمان مہینہ ہے، اور مہمان مہینے کے صرف چند ہی دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اور نماز تہجد کا سب لوگ ضرور اہتمام کیا کریں، چاہے 4 نوافل پڑھ لیں یا 8 نوافل پڑھ لیں یا 12 نوافل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنے نوافل ادا کریں۔ لیلۃ القدر کی رات درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزانہ جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کریں، بلکہ رات بھی آپ کے پاس ہے، پوری رات میں بھی آپ جتنا زیادہ ہو سکے آسانی کے ساتھ اتنا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمت پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت زیادہ متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے لیے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، ان راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک رات بندہ عبادت کر لے تو سارا دن سو کر گزارتا ہے کہ ہم نے رات کو عبادت کی تھی، یعنی ایک رات عبادت کرنا بہت مشکل لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادات کریں گے، صرف چند ہی ٹائم لگے گا، 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ عبادت کر لیں گے رات کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں، تو آپ کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی جتنی ہماری عمریں بھی نہیں ہوں گی اس سے بھی دگنا چگنا رب کریم ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات جتنا زیادہ ہو سکے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ تسبیحات پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اس کے علاوہ نوافل ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں اور دعاؤں کی کثرت کریں، کیونکہ اس رات میں بہت زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور لوگوں کی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور نصیب کو چمکا دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جن لوگوں پر بہت زیادہ قرض ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ مولا ہمیں قرض سے رہائی دے، تو ان کے قرض ادا کیے جاتے ہیں اور رب کریم ان کی غیبی مدد فرماتا ہے اور وہ غیبی مدد کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس رات میں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے، اور جن لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی ان کی اس رات میں حاجات پوری ہوتی ہیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اس رات رب کریم انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، یعنی ان کے مقدر میں اولاد لکھ دی جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مقدس رات میں اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منا لیں، کیونکہ اللہ اور نبی کی خوشنودی ہمیں جنت کا ٹکٹ لے کر دے گی اور بلا جھجک ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے سے ہمیں موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس رات حضرت جبریل امین اور اس کے علاوہ اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے، اور یہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے، جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس رات میں کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس رات میں بہت زیادہ توبہ استغفار یا استغفار کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور نمبر 3 پہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو سورۃ القدر نہیں آتی وہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، لیکن اس رات کے ساتھ سورۃ القدر بہت خاص ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جن لوگوں کو سورۃ قدر زبانی نہیں آتی وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں، آپ سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں یا پھر کاپی پہ نوٹ فرما لیں، اور جب آپ نے پڑھنی ہوگی آپ پیج کو نکال کے اس سورت مبارک کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت جگمگا رہی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ سورت مبارک پڑھنی ہے۔ جس کو نہیں آتی یا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے وہ سورت اخلاص پڑھ لے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے رب کریم کا خاص لطف و کرم ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اس مقدس رات کے صدقے آپ کے نامہ مال میں اضافہ ہوگا
گناہوں سے نجات ملے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آخری عشرے میں جتنی بھی طاق راتیں آتی ہیں ان راتوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اور اللہ رب العزت پہ سب کچھ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں رب کریم آپ کے مقدر کو کس طرح چمکاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔